حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی کی برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دیں، ہم لمحہ لمحہ قدم قدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان و اعمال کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں۔ ایمان و اعمال کی سلامتی اور پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری یوم عاشور ہے۔ یہ دن جب سے پہلے انسان نے دنیا پر قدم رکھا، دنوں میں سے اہم ترین دن ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اسی یوم عاشور کو ہوئی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی طوفان سے بچ کر جودی پہاڑ پر پہنچی۔ حضرت ابراہیم کو علیہ السلام آگ سے نجات ملی۔ طویل جدائی کے بعد سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی خبر ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔
اسی دن یوم عاشور کو قیامت قائم ہوگی، اور اتفاق سے یہی دن کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان اور دیگر کم و بیش 72 افراد کے ساتھ شہادت ہوئی۔ یہ دن عمومی طور پر کربلا کے سانحہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس دن کی اہمیت اس وقت سے ہے جب سے انسان دنیا میں آیا۔ میرے محترم دوستو، 10 محرم الحرام کربلا کے میدان میں امام علی مقام شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، لیکن کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اسلام کی تاریخ اسلام کی واحد مظلومانہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت ہوتی ہی ظلم کے بعد ہے۔ ظلم ہوتا ہے پھر شہادت ہوتی ہے، تو ظلم ہر شہادت کے ساتھ جڑا ہے۔ ہاں، تناسب میں فرق ہو سکتا ہے، پرسنٹیج، کوئی شہادت تھوڑے ظلم کے بعد ہوئی، کوئی زیادہ ظلم کے بعد ہوئی، کوئی بہت زیادہ ظلم کے بعد ہوئی، لیکن شہادت ہوتی ہی ظلم کے بعد ہے اور ظلم کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اعلان نبوت ہوا، آغاز ہے۔ مکہ کے مشرک زور پر ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئیں۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون، صنف نازک تھی، اور ظلم میں جو شخص ضرب المثل ہے ابو جہل، اس کے ظلم کے مقابلے میں ڈٹی رہی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے معرکہ میں داد شجاعت دیتے ہیں، ظلماً شہید کیے جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہ بھی ظلم تھا اور اپنی نوعیت کا بڑا ظلم۔ کاتب وحی خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گھر میں معصور کیے گئے، پانی بھی بند کیا گیا، 40 دن کے پیاسے سیدنا حضرت عثمان شہید کیے گئے۔ یہ بھی ظلم تھا۔
عرض کر رہا، ہر شہادت ظلم کے بعد ہوتی ہے، ظلم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اور اس سے پہلے چلے جائیں، جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، انبیاء کرام کی طویل فہرست ہے، ان کی امتوں کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، بعد کے لوگوں کی ہے، سب پر ظلم ہوئے، سب نے ظلم کے نتیجے میں اللہ کے لیے جانیں دی۔ البتہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان دوسرے لوگوں کی شہادت امت کو محسوس زیادہ ہو رہی، اس کا درد، ان کربلا کی شہادتوں کا دکھ یہ امت کو زیادہ محسوس ہوا ہو رہا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ تاریخ کا واحد ظلم نہیں۔ یاد رہے، کسی بھی حادثہ سانحہ، کسی بھی دکھ تکلیف پر دکھی ہونا، درد محسوس ہونا، پریشان ہونا، یہ انسانی مشینری میں رب نے رکھا ہے، کوئی انہونی چیز نہیں، نہ ہی اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، درد کے اظہار کا، تکلیف کے اظہار کا، مصیبت کے اظہار کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ امت کے سینوں میں امام علی مقام سمیت کربلا کے شہیدوں کا دکھ، درد اور اس پر غم، دل کا دکھی ہونا، یہ فطرت میں شامل ہے، اور سب شہیدوں پر ظلم سے زیادہ آل رسول کا درد محسوس کیا جاتا ہے، ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ قرابت رسول ہے۔ امت کو جس قدر محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس محبت کے نتیجہ میں آپ کی آل پر ہونے والا ظلم زیادہ محسوس ہو رہا، اس کی تکلیف ہو رہی، وہ درد ہے کہ جانے کا نہیں، تو یہ قرابت رسول کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس پر رد عمل کیا ہو، اس درد کا، تکلیف کا، دکھ کا اظہار کیسے ہو، اور اس شہادت کے موقع پر یوم عاشور 10 محرم کیا کرنا اور کیا ہونا چاہیے، یہ بات سیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ میرے محترم دوستو، سانحہ کربلا، حادثہ کربلا، اس سے جڑی ساری تاریخ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مبارکہ، اور پوری حیات مبارکہ میں بنیادی سوال، بنیادی نقطہ یہ ہے، امام علی مقام کربلا کی طرف گئے کیسے، پہنچے کیسے؟ جتنا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی تاریخ کوئی پڑھے، شوق ہو کربلا کے سانحہ کو پڑھے اول تا آخر، تو یہ سوال سب سے بنیادی ہوگا۔ یہ سوال
انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کہ آخر نواسہ رسول کربلا تک پہنچے کیسے، کیا امر تھا، کیا چیز تھی، کیا معاملہ تھا جو آپ کو خاندان سمیت کربلا تک لے گیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ضرور اس پر بات کریں گے، لیکن 10 محرم ہے، نواسہ رسول کی آل سمیت شہادت کا دن ہے، تو ابتدا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی فضائل کی بابت کچھ بات ضروری ہے، تاکہ امام علی مقام اور حضور کے شاہکاروں کی محبت تازہ ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، 5 شعبان سن 4 ہجری، حضور پاک رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کی شہزادی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ دادا کو پوتوں سے پیار ہوتا ہے۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے گنے سے زیادہ گڈیری میٹھی ہوتی ہے، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد، لیکن جو محبت نانا نانی کی نواسوں کے ساتھ ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ہاں پہنچے، نواسے کو نبوت کے ہاتھوں میں اٹھایا، بوسہ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت نواسے کے ہونٹوں میں رکھی گھٹی کے طور پر، پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور نواسے کا نام حسین رکھا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی طرح حسین تھے، جیسا نام ویسے آپ، اس میں بامسمہ۔ اور کمال تو یہ بھی ہے، اپنے نانا جناب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شباہت اور آپ کا رنگ، آپ کا حسن و جمال امام علی مقام کی پوری ذات میں جھلکتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑی ہستی گزرے، ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، ان کے مبارک قدموں سے یہ ساری بہاریں اور رونقیں ہیں۔ سید السادات حضرت اقدس پیر طریقت سید نفیس شاہ الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا کمال کا شعر لکھا ہے۔ آپ آج کے دن اگر یہ شعر سمجھ لیں، یاد کر لیں، ساتھ لے جائیں، کم سے کم 5 لوگوں کو سنائیں تو لطف آ جائے اور اس دن کا حق ادا ہو جائے۔ اگر آپ پوری طرح سمجھ جاتے تو میں اس شعر پر ہی آج کا بیان ختم کر دیتا، تب بھی مجھے پریشانی نہیں تھی۔ میں سمجھتا کہ اتنا طویل سفر میں نے
آپ کو یہ شعر سنانے کے لیے کیا۔ اللہ والوں کے دلوں میں حق سبحانہ و تعالی اپنی معرفت کا نور بھی ڈالتے ہیں اور علم کے وہ چراغ روشن کرتے ہیں کتابوں سے جو نہیں ملتے۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں نواسے رسول امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں حضور کے نواسے، حضور کے شہزادے، دونوں میں حضور کے رنگ جھلکتے تھے۔ شاہ جی فرماتے ہیں حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ۔ کبھی دیکھا لفظوں کا ایسا کھیل، کمبینیشن؟ کبھی نہیں۔ حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے۔ کمال۔ ناموں سے کیا نکالا؟ حسن کے نام سے حسن نکالا، حسین کو حسین کہا۔ حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہاتھوں میں نواسے کو اٹھایا ہوا اور نواسے میں نبوت کے سارے رنگ جھلک رہے۔ ایک چیز سمجھتے جائیں، اولاد میں والدین آباء و اجداد کا رنگ آتا ہے، عکس آتا ہے، اثر آتا ہے، طبیعت میں، مزاج میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اولاد میں والدین کے رنگ نہ آئیں، آتے ہیں۔ شجاعت و بہادری، ہمت و دلیری، ذہانت و فطانت، علم، ایمان، تقوی، اخلاق، ہر چیز کے رنگ اولاد میں اوپر سے منتقل ہوتے ہیں۔ اگر آج ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ساڑھے چکیڑے رنگ میں، جو رنگ ہم میں ہیں وہ پھر اولاد میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ جئی کوکو تے بچے، ٹھیک؟ ہمارے اندر کچھ رنگ ہوں گے، کچھ صفات ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی، اولاد میں منتقل ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ اور اگر ہمارے اندر کچھ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر اوٹ پٹانگ ہی ہے تو آگے بھی پھر اوٹ پٹانگ ہی ہوگا۔ اولاد میں والدین کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک کمال کا واقعہ ذکر ہے۔ قربان جاؤں علم والوں پر، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی، فرمایا سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام اکٹھے سفر کر رہے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والے بڑے ہی کوئی کمینہ فطرت تھے، بدید لوگ تھے، ٹھکانے کا کہا نہیں دیا، پانی تک نہیں پلایا۔ حضرت موسیٰ اور سیدنا خضر اس بستی میں قیام فرماتے ہیں، بستی والوں نے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی۔ ایسے میں ایک دیوار پر نظر پڑی، وہ گری ہوئی تھی۔ سیدنا خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا ادھر آؤ، یہ گری ہوئی دیوار ہے، اسے تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے لگے، دیوار تعمیر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خضر کمال کرتے ہیں،
ایسے بدید لوگ، ان گاؤں والوں نے، بستی والوں نے پانی تک ہمیں نہیں دیا، اور آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار اٹھا دی۔ اٹھانی ہی تھی تو کم از کم معاوضے میں ان سے کچھ لے لیتے، سفر میں تھے، کچھ سہولت ہو جاتی، کچھ کھانے پینے کو مل جاتا۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا خبر؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، بس دو چار اینٹیں باقی تھی، وہ اگر اٹھا لی جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ مال لے جاتے، بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ حفاظت نہ کر سکتے۔ ہمیں حکم ہوا، ہم نے دیوار کھڑی کر دی، اب ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے وقت کے دو جلیل القدر پیغمبروں کو اس گاؤں میں بھیجا، سیدنا موسیٰ بڑا نام، حضرت خضر بڑی ہستی، ایک مستری ایک مزدور، دونوں نے مل کر دیوار تعمیر کی اور ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کیا۔ کیوں؟ اب ادھر ادھر کوئی نہ دیکھے، سوئے کوئی نہیں، اوپر دیکھتے رہے، کربلا جانا ہے۔ سوال یہ ہے بچوں کی دیوار سے کیا ایسا معاملہ جڑا تھا؟ اللہ نے دو پیغمبر بھیجے، دونوں پیغمبروں نے دیوار تعمیر کی، خزانہ محفوظ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کانا ابوہما صالحا، معاملہ یہ ہے ان بچوں کی ساتویں پشت اوپر، ان بچوں کی ساتویں پشت اوپر والدین اللہ کے پیارے تھے، اللہ کو پسند تھے، نیک لوگ تھے، اللہ نے ساتویں پشت نیچے تک ان کا خیال رکھا۔ کیا سمجھتے ہیں ساتویں پشت اوپر کا اثر؟ ساتویں پشت نیچے تک آئے، اوپر والے نبی بھی نہیں، صرف اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یہاں پر سیدنا حضرت امام حسین صرف اماں کا درمیان میں واسطہ، ایک پشت اوپر، نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، خدا کے محبوب پیغمبر ہیں، تو کتنا کوئی اثر نواسے میں آیا ہوگا۔ یہ شاہ جی کہتے ہیں حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول، اثر منتقل ہوتا ہے۔ ہوا اسی بنیاد پر عرض کر رہا، اسی بنیاد پر عرض کر رہا، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کا درد دکھ غم محسوس کرنا اسی بنیاد پر ہے کہ درمیان میں قرابت رسول ہے، ورنہ ہر شہادت ظلم کے بعد ہوتی ہے اور ہر شہادت کی داستان کے پیچھے ظلم ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے اپنے نواسوں حسن و حسین سے محبت ہے، اللہ تو بھی میرے نواسوں حسن و حسین سے محبت کر، اور اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا۔ ایک دن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کے اندر رو رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، فوراً بیٹی کو آواز دی،
فاطمہ جاؤ حسین کو اٹھاؤ، حسین کو گود میں لو، مجھے اس کا رونا تکلیف دے رہا۔ توجہ رکھیں، ہوشیار لوگوں کے لیے یہ نکتہ ہے، انصاف والوں کے لیے۔ ایک ہوتا ہے اولاد کا رونا تکلیف دے، ایک ہوتا ہے اولاد پر رونا، یہ اور زیادہ تکلیف دے۔ بچہ رو رہا ہے، اولاد رو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے گی، اولاد کا کام ہی رونا ہے۔ لیکن اگر اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ماں باپ پوچھیں کسی سے، کسی کی اولاد جب دنیا سے رخصت ہو اور چارپائی گھر میں پڑی ہو اور لوگ اسے رو رہے ہوں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے؟ اولاد کا خود رونا بھی تکلیف دے، اس سے زیادہ تکلیف دے اولاد پر رویا جانا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو اٹھاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی، حسین روتا ہے مجھے درد ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو حسین پر رویا جا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان کا حصہ ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ شہزادے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا خوش قسمتی تھی، کیا سعادت تھی، کیا خوشبختی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نواسوں کے لیے ممبر چھوڑ کر نیچے آ رہے، کبھی نبوت اپنے کندھوں پر بٹھا رہی، کبھی نبی کا سجدہ لمبا ہو رہا کہ نواسے پشت پر سوار۔ تو یہ چند ایک احادیث اشارات اس لیے ہیں تاکہ جگر گوشوں کے ساتھ ایک محبت کا سلسلہ جڑ جائے۔ اب ہم بنیادی سوال کی طرف جائیں گے۔ سوال یہ تھا، پوری سیرت حسین میں، سارے کربلا کے واقعے میں اہم ترین نکتہ امام علی مقام کربلا کی طرف گئے کیسے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت امام حسین کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ 10 سال کا بچہ ماحول ارد گرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر مبارک 10 سال، نانا دنیا سے رخصت ہو رہے، نانا کے مصلی پر جناب ابو بکر کو امام بنتے دیکھتے ہیں، اپنے والد سیدنا علی کو بیعت کرتے دیکھتے ہیں، مدینہ والوں کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، سبھی کو جناب ابو بکر کی اطاعت کرتے دیکھتے ہیں، انہیں خلیفہ مانتے دیکھتے ہیں۔ یہ عکس 10 سالہ حسین کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ کم و بیش 3 ساڑھے 3 برس جناب ابو بکر کو ایسے دیکھتے گزرے۔ عمر مبارک امام حسین کی رضی اللہ عنہ 13.5-14 کے درمیان ہوئی، جناب ابو بکر رخصت ہو گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نانا کے مصلی پر امام کے طور پر کھڑے ہوئے، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13.5-14 سال کے بچے منظر دیکھ رہے، بابا علی المرتضیٰ جناب عمر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، مشورے دے رہے، پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے۔ حضرت امام حسین نے یہ منظر 10.5-11 سال دیکھا۔ عمر مبارک اب 24 کے لگ بھگ ہو گئی۔ جناب حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے، خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین نبی کے مصلی پر آ کھڑے ہوئے، بحیثیت امام مسلمانوں کے خلیفہ بنے امیر المومنین۔ اب امام حسین 24 کے لگ بھگ عمر مبارک ہے، عقل و شعور سارا جوان ہے، پھر بابا حیات ہیں جناب علی المرتضیٰ۔ بیعت ہوتی ہے عثمان کے ہاتھ پر، جناب علی ہاتھ رکھتے، حسن ہاتھ رکھتے، حسین ہاتھ رکھتے، جناب عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ 10 سال پھر ایسے گزر گئے، 24 سال ہو گئے۔ جناب حضرت ابو بکر، جناب سیدنا عمر، جناب سیدنا عثمان، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم، امام علی مقام نے خود بھی اپنے بابا کو بھی ان تینوں بزرگوں کا ماتحت رکھا، پابند رکھا، خلیفہ مانا، پیچھے نمازیں پڑھی۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بن گئے، چوتھے خلافت کے تاجدار، کم و بیش 6 برس۔ آپ شہید ہوئے، دنیا سے رخصت۔ جناب سیدنا امام حسن کم و بیش 6 ماہ، 30 سال ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند اقتدار پر بیٹھے، 20 سال رہے، 20 سال۔ یہ جتنا بھی دور ہے، 24 سال 3 بزرگوں ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کا دور، امام حسین دیکھتے رہے، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اپنے والد کی مثال۔ چلو درمیان میں سیدنا علی امام حسن کا مختصر دور چھوڑ دیں، گھر کے لوگ تھے۔ بعد میں 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، بیت المال سے وظائف دیے جاتے رہے۔ 24 اور 20 کتنے ہوئے؟ 44 سال۔ ان 44 سالوں میں امام علی مقام نے کربلا کا سوچا؟ ان 44 سالوں میں امام علی مقام نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ 3 لوگ میرے بابا سے پہلے کے ابو بکر عمر عثمان، اور چوتھے بزرگ میرے بابا اور بھائی کے بعد کے جناب سیدنا معاویہ، یہ اس مسند کے سیٹ کے اقتدار کے اہل نہیں ہیں۔ یہ سوال اٹھایا ہی نہیں گیا، کربلا کی طرف پیش رفت ہوئی نہیں، کسی قسم کا مقابلہ تخافل تھا ہی نہیں۔ کربلا کی طرف رخ بتاتا ہے کہ جناب حضرت امام حسین کی نظر میں اپنے والد کی طرح یہ پہلے تینوں بزرگ خلافت کے حقدار تھے، ابو بکر عمر عثمان۔ اس لیے تو بیعت کی، اس لیے تو کربلا نہیں ہوئی، اس لیے تو مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ ایسے ہی سیدنا حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر امام حسن و حسین کو پورا اعتماد، دونوں بزرگوں نے خلیفہ تسلیم کیا، دونوں بزرگ ماتحت رہے، کوئی کربلا کا نہیں سوچا۔ یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ صحابہ دشمن بدنصیب
جب باتیں کرتے 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 کہیں پھنس جاتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک نظریہ ایجاد کر رکھا تقیہ کا۔ تقیہ کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اس وقت مجبور تھے، حضرت علی کمزور تھے، پہلے 3 خلفاء کا زور تھا، ان کی خلافت میں بولے نہیں۔ حضرت امام حسن و حسین، سیدنا حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور اقتدار، وہ زور میں تھے، طاقت میں تھے، یہ کمزور تھے تو بولے نہیں۔ مطلب اندر سے ساتھ نہیں تھے، اوپر اوپر سے ساتھ تھے، کھل کے کتابوں میں لکھا۔ اس لیے کتابی جواب نہیں، سادہ اور سمپل جواب۔ اقبال بھائی بہت سادہ سا جواب، اچھا شیر خدا ہو، فاتح خیبر ہو، علی المرتضی ہو، اللہ کا شہر، اور ابو بکر عمر عثمان کو حق نہ سمجھے اور چپ بیٹھا رہے۔ حضرت امام حسین یزید کو قابل نہیں سمجھتے، حقدار نہیں سمجھتے، 72 آل کے لوگوں ساتھیوں سمیت کربلا کی ریت کو رنگین کر گئے۔ 20 سال سیدنا حضرت امیر معاویہ کو حق نہیں سمجھا تو ڈر سے بیٹھے رہے۔ سیدھا جواب ہے کہ ایہو جے سجڑ ہون تے دشمنوں دی لوڑ کوئی، بات سمجھے؟ ایہو جے سجڑ ہون دشمنوں دی لوڑ کوئی نہیں۔ بھائی شیر خدا ہیں، علی المرتضی ہیں، فاتح خیبر ہیں، شجاعت و بہادری ان کی نسلوں کے اندر چلی آ رہی ہے، اب وہ حق نہ سمجھے چپ ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین نے حق نہیں سمجھا تو چپ نہیں ہوئے، انکار کیا اور معاملہ کربلا تک جا پہنچا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، میں عرض کر رہا اس سوال کے جواب کی، امام علی مقام کربلا تک گئے کیسے؟ اس سوال کو جتنا جتنا چھیڑا جائے گا اتنا اتنا یہ سوال بھی حل ہوگا، دوسرے بہت سے معاملات سے پردے بھی اٹھتے جائیں گے۔ اس سوال کو پکڑنا ضروری، ان اسباب پر بات ضروری، ان وجوہات پر بات ضروری جن اسباب و وجوہات کی بنا پر امام علی مقام کا رخ کربلا کی طرف ہوا۔ ان اسباب و وجوہات کو جتنا جتنا کھولیں گے اتنا اتنا بنیادی مسئلے بھی، سائٹس کے مسئلے بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو ہو گیا، آگے چلو۔ جب یہ سوال کھولیں گے امام علی مقام کربلا کی طرف گئے کیسے، یہ سوال و جواب ہوتے ہیں ٹھنڈے میٹھے ہو کر۔ جتنا ٹھنڈے میٹھے ہو کر ان سوالوں کو اٹھایا جائے اتنا معاملہ حل ہوتا ہے۔ یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے، یہ تو بتاؤ امام علی مقام کربلا گئے کیسے، بلایا کس نے تھا، مدینہ طیبہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، کیا سوچ کر نکلے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں جتنا آپ نے سن رکھا، امام علی مقام کربلا کی طرف گئے اس لیے کہ کوفہ والوں کے خط آئے تھے۔ سنا ہوگا آپ نے، کوفہ والوں کے خط آئے تھے، جناب امیر یزید کی آپ بیعت نہیں کر رہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں آپ قیام پذیر ہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس مسند کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کوفہ تشریف لے آئے، مطلب بلانے والے اپنے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد تھا، خطوط لکھے آ جائے، امام علی مقام نکل پڑے۔ یہ آج
جو رو رو کر پیٹ پیٹ کر دنیا کو بتا رہے ہمیں بڑا صدمہ اور بڑا دکھ ہے، ہم زندگی ساری حسین کا ماتم کرتے رہیں گے، ہم صدمے سے گرتے پڑتے رہیں گے۔ انہی کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، لکھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک جگہ ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بات ہو رہی تھی، میں نے کتاب کھول کے سامنے رکھی، اب وہ بیچارہ چین بجبی ہوا۔ میں نے کہا دیکھو کتاب آپ کے بڑوں کی، چھپی آپ کے کتب خانے سے، اب میں اگر پڑھ رہا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کے بزرگوں کی کتاب پڑھ رہا۔ بالکل صاف واضح لکھا، ملا باقر مجلسی کی کتاب فروع کافی، بالکل صاف لکھا کہ کوفہ کے شیعہ مومنین کی طرف سے امیر جناب حضرت امام حسین کو خط لکھے گئے اور کہا گیا کہ ہم سارے انتظار میں ہیں، جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں آ جائیں۔ اور امام علی مقام جب سفر شروع کرتے، رستے میں خبر ملی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، کوفہ پہنچ نہیں سکے، کربلا ٹکراؤ ہو گیا۔ ادھر مختصر سا قافلہ حسینی ہے، مقابلے میں یزید کا جنگجو لشکر ہے۔ امام علی مقام نے جب دور دور دیکھا، انہی رونے پیٹنے والوں کی کتاب کہتی ہے، انہی مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں کے بڑے لکھتے ہیں۔ امام علی مقام نے دور دور نظر دوڑائی تو آواز لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے بلایا، اصرار کیا، میں تمہارے مجبور کرنے پر مدینہ سے نکلا، لیکن تم میرا ساتھ چھوڑ گئے، دشمنوں سے جا ملے۔ حسین کا دشمن کون تھا؟ کانے کا تھا یا شادرے کا؟ جی اب بولو تھوڑا سا۔ حسین کا دشمن کون تھا؟ یزید تھا۔ کتاب رونے والوں کی، لکھنے والا رونے والوں کا بڑا، وہ کہتا ہے امام نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تو یہ رونے والے کس کے ساتھ جا ملے؟ یزید کے ساتھ۔ امام نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا، میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بہرحال لڑائی تو تھی نہیں، اس لیے کہ ادھر تھوڑے سے لوگ تھے، خواتین تھی اور بچے تھے، جنگجو تھے بھی نہیں اور لڑنے نکلے بھی نہیں تھے۔ مقابلہ میں باقاعدہ مسلح فوج تھی، جنگجو تھے، نکلے بھی لڑنے تھے، اس لیے مقابلہ کس بات کا؟ تفصیلات میں جا نہیں سکتے، مقصودی باتیں عرض کرنی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم بچوں علی اصغر و علی اکبر رضی اللہ عنہما سمیت جام شہادت نوش کرتے۔ ہوشیاری سے سمجھنا، اللہ کے راستے میں یہ پہلی شہادت بھی نہیں تھی، آخری بھی نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ کے راستے میں ایمان والے جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے، دے رہے اور قیامت تک دیتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والو، تمہارا اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، سودا ہے۔ یہ جو تم جان لیے پھر رہے ہو، یہ جو تم جان لیے پھر رہے ہو، یہ اپنی جان مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں جنت دے دوں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ،
ایمان والے جان ان کی میری، بدلے میں میری طرف سے انہیں جنت، یہ میرے رستے میں لڑنے نکلتے ہیں، ذات برادری کے لیے نہیں، میرے لیے نکلتے ہیں، لڑتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر لڑتے لڑتے یہ کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، پھر بھی کامیاب اور فاتح غازی بن کر آئیں، اور یہ خود مقتول شہید ہو جائیں، واپس ہی نہ لوٹیں، دونوں صورتوں میں کامیاب۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن میں بھی لکھ رکھا، تورات میں بھی لکھ رکھا، انجیل میں بھی وعدہ ہے۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن من اوفی بعہدہ من اللہ، جس نے رب سے وعدہ پورا کر لیا، مطلب جان دے دی، فاستبشروا، اسے خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ آج کل ایک لفظ ابراہیم کیا بولتے، مجھے بڑا مشکل لگتا ہے بولنا، کسی کو جب مبارک دیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کانگریچولیشن، ایسے ہی مسکراتے رہو، یہ لفظ ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو جانے دے آئے ہو، جو جانے دے آئے ہو، اب جس نے جان دی اس کی گردن کٹی، روح نکلی، آل شہید ہو گئی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہی والا لفظ، فَاسْتَبْشِرُوا، مبارک دے ان کو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، کیا کمال کا سودا کیا، کوئی 1000 لگائے لاکھ کمائے، لوگ کہیں گے بڑا ہوشیار ہے، 1000 لگائے اور لاکھ لے لیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے رستے میں شہید ہونے والوں کیا زبردست سودا کیا، وہ جان دی جس کے پل کا اعتبار نہیں تھا، مقابلے میں مجھ سے ہمیشہ کی زندگی لے لی۔ وہ جان دی جس کے پیچھے موت لگی تھی، میں نے وہ حیات دے دی کہ اب میری طرف سے منع ہے، خبردار جو کوئی ان کو مردہ کہے، خبردار جو کوئی ان کو مردہ کہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون، غلط دیکھتی آنکھیں تمہاری کہ گردن کٹ گئی، غلط سوچتا دماغ تمہارا کہ روح نکل گئی، بے حص و حرکت پڑے ہیں۔ میڈیکل غلط کہتا کہ نبض رک گئی، سانس نہیں آ رہی، سارے غلط کہتے، میں اللہ سچ کہہ رہا، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیاب ہوا۔ امام علی مقام نے یہ شہادت پائی، شہیدوں نے یہ رتبے پائے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، میری طرف دیکھیے، گھڑی دیکھنا میری ذمہ داری ہے۔ رات 10 بجے وہ اٹک سے نکلا، صبح اذانیں ہو رہی تھی، یہاں پہنچا ہوں۔ تسی آ کے 5 منٹ بعد پھر کڑی ہوئے کو پتری ہوں کتھے آپ پھنسے ہیں، پھنسے ہو، درود شریف پڑھو۔ آج جمعہ 3:30 بجے ہوئے گا انشاءاللہ، ہوشیار رہنا۔ گرمی والوں سے معذرت لیٹ آئے ہیں۔ آیت شریفہ دیکھو کمال، آیت شریفہ دیکھو کمال، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کربلا والے شہید ہوں، امام علی مقام کی آل ہو، 72 رفقا ہوں، 10 محرم، یا اس سے پہلے کے شہید یا اب کے یا بعد کے شہید، سارے شہید سنیں، شہیدوں کے بعد والے سنیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، شہید کو صرف مردہ کہنا نہیں، سوچنا بھی نہیں، بل احیاء زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ایسے زندہ ہیں رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی،
کملیوں رونے والوں، پیٹنے والوں، ہنگامے مچانے والوں، آگ پر چلنے والوں، زنجیر مارنے والوں، مگر مچھ کے آنسوؤں والوں، سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کربلا کے 72 سمیت سارے شہید، اللہ نے انہیں جنت میں وہ کچھ دے دیا ہے، وہ بڑے خوش ہیں۔ یہ خبر کس نے دی؟ خبر کس نے دی؟ اگر کوئی خبر دے تمہارا بیٹا سعودیہ گیا، یورپ گیا، میں دیکھ کر آیا، بڑے مزے میں ہے، بڑے مزے میں ہے، بڑا خوش ہے، تو آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی شریک ہو جس کے اندر بیماری ہو تو چہرہ مرجھا جائے گا۔ اور بھائی بات سمجھ آ رہی؟ خبر دی بیٹا بھتیجا یورپ میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، بڑے مزے میں ہے، وہ کھاندہ پیندہ پیا بڑا خوش، تو جو ہمدرد ہوگا خوش ہو جائے گا، جس دے دل وچ ویر ہوئے گا پریشان۔ اللہ کہتا ہے کربلا کے 72 ہوں یا اس سے پہلے بعد کے شہداء ہم تک پہنچ آئے، بڑے مزے میں ہیں، خوش ہیں، کھا پی رہے ہیں، اتنے خوش ہیں پچھلوں سے کہتے ہیں، قرآن ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پچھلوں سے کہتے ہیں، آوازیں دے دے کر کہتے ہیں دیکھو یہ جان تو جانی ہی جانی ہے، اسے اللہ کے حوالے کر کے آ جاؤ، بڑے مزے ہیں، شہیدوں کے بڑے مزے ہیں، تھوڑی سی زندگی دے کر ہمیشہ کی زندگی پا رہے۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا، پھر قرآن کہتا ہے مردہ سوچنا بھی نہیں، پھر قرآن کہتا ہے رب کیا رزق کھا رہے، پھر قرآن کہتا ہے بہت خوش ہے۔ ایک آیت شریفہ اور دیکھ لو، اللہ فرماتے میرا اصول یہ ہے، میرا اصول یہ ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، حضور کی آل ہو کربلا والے، اس سے پہلے کے ہوں، بعد کے ہوں، آج کے ہوں، میں آزماؤں گا۔ کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی آنسو، کبھی پریشانی، رب کہتا ہے آزماؤں گا، کربلا والے ہوں یا دوسرے یا آپ، میں آزماؤں گا، آزماؤں گا۔ بشر الصابرین، وہی لفظ خود سے بول دو، خوشخبری مبارکباد کس کے لیے؟ جو صبر کرے، جو کیا کرے بھائی؟ میں جان لے لوں تو صبر کر، یہ محبت ہے، محبت کا رنگ ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، تفصیل میں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں میں جان لے لوں تو صبر کر، میں مال لے لوں تو صبر کر، میں اولاد لے لوں تو صبر کر، میں صحت لے لوں تو صبر کر۔ صبر کا مطلب پیر پکے رکھ، نہیں سمجھے؟ صبر کا مطلب مجھ سے جڑا رہے، نہیں سمجھے؟ صبر کا مطلب میں تجھ سے جو لے لوں گھبرا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، میں دنیا لے لوں گا خود تجھے تیرے حوالے کر۔ کیا مطلب ان اللہ مع الصابرین؟ آ گئی غربت، میرا سجدہ مت چھوڑ، آ گئی بیماری، میری یاد مت چھوڑ، نہیں دیے رب نے بیٹے، مجھ سے جڑا لے، نہیں دی رب نے اولاد خوشیاں، نہیں دیا رب نے پیسہ دولت اپنا مکان، کوئی بات نہیں، رب کہتے ہیں مجھ سے جڑا رہے، میں ہوں نا، جب میں تیرا ہوں تو کیا اوقات ہے ان چیزوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو خوشخبری دی، مبارکباد دی کس کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ہائے حسین کہتا روڈوں پر آ جائے، پیٹنا شروع کر دے، بیویاں پہ پردہ ہو جائیں، زنجیر زنی ہو، انگاروں پر چلے، ان کے لیے۔ پھر کہوں گا، ہمدردی سے کہوں گا، نفرتیں ہم نہیں پھیلاتے،
بات کو سچ کہتے ہیں، انصاف سے کہتے ہیں، ترازو میں رکھ کے کہتے ہیں، فیصلہ آپ کا اور سننے والوں کا کام ہے۔ پھر کہوں گا رونے والوں، پیٹنے والوں، مگر مچ کے آنسو بہانے والوں، تمہاری کتاب تمہارے کتب خانے میں بھی ہوگی، تمہارے بڑے بزرگوں نے لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں امام علی مقام کربلا میں کھڑے تھے، سامنے نظر آ رہا تھا کہ مقابلہ نہیں، اب جان دینی ہی پڑے گی۔ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں پیاری بہن میرا تم پر جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری شہادت پر صبر کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، واویلا مت کرنا، چہرہ مت پیٹنا، میری گریبان مت پھاڑنا، میری شہادت پر اس طرح صبر کرنا جس طرح تیری ماں فاطمہ نے اپنے بابا پاک محمد کی وفات پر صبر کیا۔ بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ لوگوں سنو، میرے بابا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، میں الوداع کر رہی تھی، مجھ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر اس مصیبت اس دکھ کا کوئی ایک حصہ دن پر پڑتا، دن صدمے سے رات ہو جاتی۔ میں نے بابا کی جدائی میں وہ دکھ اٹھایا۔ امام علی مقام نے بہن سے کہا، زینب تم بیٹی ہو فاطمہ کی، اس لیے میری شہادت پر اس طرح صبر کرنا جس طرح فاطمہ نے، تیری اور میری ماں نے اپنے بابا کے وصال پر کیا تھا۔ رونے والوں، کتاب تمہاری، ماتم بپا کرنے والوں، لکھی تمہارے بڑوں نے، پڑھی تمہارے کتب خانے میں اگر ہو، ہم تو پڑھ کے سنا رہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہمارے جد امجد، میرے دادا سسر سلطان المناظرین ابو الفضل حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، برے صغیر پاک و ہند کی مایہ ناز شخصیت ہے۔ یہ جب حوالہ ذکر کیا تو ایک جملہ لکھا، بڑے ادیب تھے معیز، اردو ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بڑے ادیب تھے، جملے باز تھے۔ یہ سارا معاملہ لکھ کر جملہ لکھا، اب بھی گر تم نہ سمجھو تو تم سے خدا سمجھے۔ بلایا کوفہ کی طرف تم نے، تمہاری کتاب بتاتی، امام کوفہ پہنچے، کربلا پہنچے، کوفیوں کو دیکھا تو تھے نہیں، کتاب تمہاری بتاتی، امام نے کہا کوفیوں بڑے غدار نکلے۔ کربلا میں کھڑے ہو کر امام نے وصیت کی، زینب کبھی رونا پیٹنا نہیں، صبر کرنا۔ تو پھر شیخ لکھتے ہیں، اب بھی تم گھر نہ سمجھو تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ میرے محترم دوستو، ایک معصوم سا سوال ہے، باہر والے بھی بہت ہوشیاری سے سمجھیں، کہ جب بات 2 جمع 2 4 جیسی ہے، ایک سادہ آدمی بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ معمولی سی سمجھ والا بھی، کہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ شہیدوں کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان پڑھوں کے گھر میں آج بھی کوئی فوجی جوان کوئی دوسرا شہید ہو کے آ جائے، لوگ روتے دھوتے نہیں، فخر کرتے ہیں، خوشی سے بتاتے ہیں۔ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ بھی بتاتے ہیں، ساڑھے پنڈ دسی، پنڈ دا نہیں تے 4 پنڈ پرے، وہ بھی کہندے نے جی ساڑھے علاقے دسی۔ آج بھی آپ کے سامنے شہیدوں کے والدین انٹرویو آتے ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں لیکن کہتے ہیں ہم خوش ہیں، ہمارے بچے نے ملک و ملت پر جان دی۔ زندہ قومیں شہیدوں کی شہادتوں پر سینہ تان کر خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔
آپ کے ملک میں ایک دن یوم شہداء منایا جاتا یا نہیں؟ کون سا دن ہوتا جی؟ 6 ستمبر. خالی چھٹی کر دیو کو یاد بھی رکھا کرو. یوم شہداء صبح سویرے توپوں کی سلامی ہوتی. ہم فخر کرتے ہیں یہ ملک کے نامور سپوت تھے، ملک و ملت پر قربان ہونے والے. توپوں کی سلامی ہوتی ہے، نشان حیدر دیا جاتا ہے. بہادروں کی بہادری کو سلام پیش کرنے والی قومیں زندہ رہتی ہیں. جب مائیں فخر سے بتاتی ہیں میری اولاد نے ملک و ملت پر جان قربان کی، تو وہاں بہادر پیدا ہوتے ہیں. اگر 6 ستمبر آ جائے تو پاکستانی قوم ساری رونا شروع کر دے تو انڈیا لے تو کہن گے لو جی تو پہلے ہی موقع پہ نے. بھائی بات نہیں، یہ سمپل سی بات نہیں ہے. تو جب آج کا شہید میرا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا میرے گاؤں کا شہید ہوتا، ملک و ملت پر قربان ہوتا، اسے میری فوج توپوں کی سلامی دیتی، نشان حیدر دیتی، اس کے لیے دن مناتی، ساری قوم کہتی ہمیں فخر اپنے شہیدوں پر. تو حضور کی آل ہی اتنی کوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اتنی کوئی الگ ہو گئی کہ انہیں رو رہے ہیں، ہائے ختم نہیں ہو رہی. کیا ان کی بہادری خراج تحسین کی مستحق نہیں؟ آل رسول 72 لوگ، ننھے علی اصغر اکبر، کمال نہیں کر دیا، یزید کی فوج کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ واہ واہ کرنے کا وقت ہے یا ہائے ہائے کرنے کا وقت ہے؟ یہ سلوٹ کرنے کا وقت ہے، یوں سر کے پاس ہاتھ اٹھا کر سلوٹ کرنے کا، یا سینے پیٹنے کا وقت ہے؟ سلوٹ کا وقت ہے. آج توپوں کی سلامی ہونی چاہیے، آج پوری قوم کو سلوٹ کرنا چاہیے. بہادری، آج پوری قوم کو پیغام دینا چاہیے، ساری دنیا کے لیے پیغام. یہودیت آج سر تانے کھڑی، آج مسلمان سینے پیٹے نہیں، مسلمان آج کو سوگ نہ کہے ہم تو فخر کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر انہوں کیڑی موت پئی؟ جب بات اتنی سادہ سی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. کہیں کوئی بندہ چوری کرنے گیا اور اوپر سے پکڑا گیا، رش پڑ گیا، تو جو چور تھا اس نے بھی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا چور 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 چور. یہاں سے ایک جملہ شروع ہو گیا، بولو چور مچائے. اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ سوال نہ کیا جائے کہ کوفیوں نے بلایا تھا، تمہاری کتاب کہتی ہم ہی تھے. کیوں بلایا تھا امام کو مدینہ سے؟ تمہاری کتاب کہتی امام کربلا پہنچ کر کہا تھا کوفیوں بڑے غدار نکلے. اب تمہیں لوگوں نے کہنا تھا کہ غدار تو تم نکلے. تو پھر چور مچائے شور شروع کر دیا. ٹھیک، ماتم سرابی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل. بھائی انعام باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے پیزا کرافٹ، خوبصورت شعر آپ کی طرح خوبصورت. ماتم سرابی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام. کئی مائیاں ہوتی ہیں نا، ماتم والے گھر چلے جائیں تو بظاہر ان کا بڑا رونا دھونا ہوتا ہے، وہ میت کو نہیں رو رہی ہوتی، ان کو کوئی اور پیڑ ہوتی. تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ تو یہ چور مچائے شور والا معاملہ ہے. یہاں بھی اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا. یہ بھی اگر بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کچھ اور بھی بولا جاتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور سب سے بڑا چور یزید تھا،
اور حیران ہو جاؤ تھوڑے سے، چہرے پر حیرانگی لاؤ، کبھی حیران بھی ہوا کرو۔ انہی پیٹنے والوں کی، آج کے دن ماتم کرنے والوں کی کتابوں کے اندر لکھا، ان کے بڑوں نے لکھا کہ سب سے پہلے ماتم شروع ہوئی یزید کے گھر ہوا تھا۔ یزید کے محل میں جب خبر پہنچی تو یزید کی بیوی ہند نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، چہرہ پیٹنا شروع کر دیا۔ 3 دن یزید کے محل میں ماتم ہوتا رہا، خود یزید نے چہرے کو پیٹا۔ یہ میرے بزرگ نہیں کہہ رہے، یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں کہہ رہی، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا۔ شیعہ کتب کہہ رہی، اہل تشیع کی کتب کہہ رہی، رونے پیٹنے والوں کی کتب کہہ رہی کہ وڈا چور یزید سی، چور مچائے شور، چور کی داڑھی میں تنکا، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ماتم شروع ہی اس نے کیا۔ حضور کی آل خراج تحسین کی مستحق، حضور کی آل داد شجاعت کی مستحق، حضور کی آل توپوں کی سلامی کی مستحق، حضور کی آل کی بہادری پر پوری امت کو ناز اور فخر، حضور کی آل کی قربانیوں پر پوری امت سینہ تان کر کے تھی، واہ حضور کے پیاروں کمال کر دیا۔ حجین حسین جیسے بہادر جہاں پیدا ہوں، یزید جیسے کروڑوں آ جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یزید جیسے ظالموں کے سامنے انکار میں سر ہلانا یہ بہادری تھی، مجبوری نہیں تھی۔ تو آج کے لیے پیغام ہے واہ حسین کا، ہائے حسین کا نہیں۔ دوستو آخری بات یہ ہے، آل رسول سے محبت، امام علی مقام سے محبت، سیدنا حضرت حسین سے محبت، حضور کے پیاروں سے محبت ہے تو 1000 کا شربت تقسیم کر کے فارغ نہ ہونا، نہ بری الذمہ 2 کلو چینی، آدھا کلو نیمبو، حق ہو گیا ادا نہ۔ امام نے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، امام کا سر سجدے میں تھا، یزید کے لشکر میں تلواریں لیے کھڑے تھے، امام نے تلواروں کی سائے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم حسینی ہیں، آل بیت والے، آج کے بعد سجدہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پھر عرض کروں گا 500 1000 کا لنگر بانٹ کر کہو جی ہو گیا حق ادا، نہیں ہوا۔ آل رسول کی طرح نبی کے دین کے لیے مرنا سیکھو، مر نہیں سکتے جینا سیکھو، ٹھیک؟ تو تسی یہ نہ کہو جی قاری صاحب تو مرنا لے پاسے ٹر پہ، چلو آل رسول کی طرح مرنا نہیں تو جینا ہی سیکھ لو۔ حسین سے محبت والے نیت کریں، حسین کی نامہ کی سنت، حسین کریمین کی محبت میں چہرے پر سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حسین کی سنتوں کو زندہ، حسین کی نانا کی طریقوں کو زندہ، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، کھانے پینے میں، لباس چال ڈھال میں، مرنا بھی حسینی ہو، جینا بھی حسینی ہو۔ اللہ سمجھ دے عمل کی۔